استقامت کا طریقہ یہی ہے کہ جو اسباب انسان کو استقامت سے ہٹا سکتے ہیں اور برائیوں کی طرف لے جا سکتے ہیں انہیں چھوڑ دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی ان چیزوں کا عادی و مرتکب رہے اور پھر بھی وہ نیک رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پانی میں جا کے کوئی آدمی تر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جو گناہوں کے اسباب اور ذرائع ہیں، ایک آدمی اگر ان کے درمیان رہتا ہے اور پھر اس کے باوجود وہ یہ سمجھے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا طریقہ یہی ہے، نمبر ایک تو وہ صحبتیں چھوڑ دیں جو برے لوگوں کی صحبت ہے، جن صحبتوں کے اندر بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں، جن کے اندر گانے، فلمیں اور اس طرح کی چیزیں دیکھی سنی یا بولی جاتی ہیں، جہاں پر کوئی مستی، مذاق، مسخری، بےہودگی کی جاتی ہے، تو آدمی ایسی صحبت کو چھوڑے۔ اسی طریقے سے چینلز دیکھنے کے اندر، ٹی وی میڈیا دیکھنے کے اندر بھی یہ ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ اچھی چیز بھی دیکھنے کے لیے کسی چینل پہ بیٹھتے ہیں تو جو دنیاوی چینلز ہیں کوئی اچھی چیز دکھائیں گے بھی تو درمیان میں 4 مرتبہ بری چیز اس کے اندر لے کر ہی آئیں گے، تو آدمی خواہ جتنا مرضی کوشش کر لے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچ سکے، تو لہذا وہ ان سے بچے۔ تو جو اسباب و ذرائع ہیں آدمی ان سے دور رہے تو عافیت اسی کے اندر ہے۔ ہمارا مزاج ایسا ہے، انسان جو ہے یہ جلد باز اور حریص پیدا کیا گیا۔ انسان کی طبیعت کے اندر جلد بازی بھی ہے، حرص بھی ہے، اچھا، اور فوری طور پہ متاثر ہو جانے کی کوالٹی بھی ہے اس کے اندر۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی کسی شے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ جو نفس کے قریب ہے، جو انسان کے مزاج اور طبیعت کے قریب ہے، جو اس کی خواہش اور لذت کے قریب ہے، تو آدمی فوراً وہ ساری حدود پار کر کے اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے جو آدمی ٹی وی دیکھنے کا عادی ہے تو یہ تقریباً ناممکنات میں سے ہوگا کہ جو سب چینلز دیکھے اور اس کے بعد بھی نیک رہے۔ این خیال است و محال است و جنوں، کہ یہ خیال ہی ہے، محال ہے اور پاگل پن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بہت ساری چیزیں خلاف شرع اس کو دیکھنے کو ملیں گی ہی ملیں گی۔ لہذا بچت کی صورت یہی ہے کہ ان سے دور ہو جائے۔ اچھا، اب دوسری چیز بھی اس کے ساتھ ضروری ہے۔ اتنا کافی نہیں ہوتا کہ آدمی صرف اپنی اس بری صحبت سے اور اس برے دائرے سے نکل آئے، اس کے ساتھ اس کو نیک دائرے میں بھی آنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بری صحبت چھوڑنے کا نتیجہ یہ تو ہوتا ہے کہ انسان برائی کی طرف نہیں جاتا، لیکن نیکی کی طرف جائے یا نہ جائے یہ کوئی گارنٹی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل جو ہے نا اس کا اصل رجحان تو برائی کی طرف ہے۔ اب اگر وہ بری صحبت سے اور برے ماحول سے نکل بھی گیا تو یکدم وہ نیکیوں کی طرف نہیں جانا شروع کر دے، وہ درمیان میں کھڑا ہو جائے گا۔ ایک آدمی جو ہے وہ اگر فلمیں، ڈرامے سب کچھ چھوڑ بھی دے گا تو یہ تو ہو جائے گا کہ چلے برائی سے بچ گیا، لیکن کیا اس سے اس کے دل میں نماز کا بھی شوق پیدا ہو جائے گا؟ کیا تلاوت کا بھی شوق پیدا ہو جائے گا؟ کیا نیکیوں کی رغبت بھی پیدا ہو جائے گی؟ کیا اس کے دل میں خوف خدا بھی پیدا ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے لیے ان کے اسباب و ذرائع وہ ان کو اختیار کرنا پڑے گا۔ لہٰذا صرف بری صحبت چھوڑنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اچھی صحبت کا اختیار کرنا بھی کافی ہے۔